حد درجہ قابل احترام معززین کرام، 11 ذوالحج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور عظیم دن ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جو نسبتیں اور جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے حد و بے شمار۔ ایک نسبت ان ایام کی حج کی نسبت بھی ہے، اور حج کے حوالے سے اللہ کے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حجۃ الوداع، اور خصوصاً اس حجۃ الوداع میں آپ کے خطبات مبارکہ، وہ ان ایام کی ایک بڑی حسین، بڑی عظیم اور ایک بڑی بے مثال نسبت۔ گزشتہ برس ہم نے انہی ایام میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، وہ الحمدللہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بے مثال خطبہ کے بعد، جسے اس دنیا میں انسانیت کا اولین منشور، فرسٹ ایور چارٹر آف دا ہیومینٹی، انسانیت کا سب سے پہلا دستور جسے قرار دیا جا سکتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع۔ اسی موقع پر جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں موجود ہیں، آپ کے ارد گرد 1,00,000 سے زائد جانثاروں کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہے جو آپ کے ارد گرد ٹھاٹھے مار رہا۔ قصوہ اونٹنی پہ رسول اللہ سوار، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میدان عرفات میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے جسے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3 میں ذکر کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینا۔ اور یاد رہے کہ تمام جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت مقدسہ، سلسلہ انبیاء کے اندر یہ اعزاز رسول اللہ کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ اعلان جو رسول اللہ کی زبان سے میدان عرفات میں کروایا گیا ہے، یہ اعلان صرف اور صرف محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ اعلان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ یہ اس کتاب مقدس کی کلمات اور آیت ہے جو کتاب ہدایت ہے، جو اللہ رب العالمین کا انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ اور اس میں یاد رہے، اسلام کو دین کہا گیا۔ ہم میں سے اکثر دین اور مذہب میں فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔ مذہب کا تعلق صرف عبادت سے ہوتا ہے، بندگی کیسے کرنی، عبادت کیسے کرنی، ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ اور دین اس سے بہت وسیع دائرے کا نام ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو دین کے دائرے سے باہر نہیں۔ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ مذہب اور عبادت اسلام کا صرف ایک جز ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب مسجد کے اندر بھی اسلام ہے اور مسجد کے باہر بھی اسلام ہے، نماز کے دوران بھی اسلام ہے، اور سلام پھیر کے جب جوتا پہن کے باہر نکلنا اسلام وہاں، مسجد میں بھی ہے اور مارکیٹ میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، اور قومی اسمبلی سے لے کر سینٹ تک دین کا دائرہ ان سب کو محیط ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اسمبلی کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ تو بڑے جلی حروف سے لکھوا لیا، لیکن اندر ہوتا کیا؟ چھتوں پہ نقاشی کر کے آیت الکرسی بھی لکھوا دی گئی،
لاکھوں نہیں کروڑوں لگا کے اسماء حسنہ بھی لکھوا لیے گئے، لیکن کاش اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے، قانون بنانے والے کبھی اس کتاب کو پڑھ کر بھی دیکھتے جس میں اللہ نے اسے بطور دین چننے کا ذکر کیا۔ آج بدقسمتی یہ ہوئی ہے امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمانوں نے، میں نے، آپ نے، ہم نے اپنے اوپر جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور دین پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں۔ اگر ہم اسلام کو بطور دین پڑھتے، بطور دین سمجھتے، بطور دین اپناتے، تو پھر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو ڈویلٹی ہے، جو ایک دو رخا پن ہے، وہ کبھی نہ ہوتا کہ ہم مسجد میں تو ہاتھ باندھ کے اور پیشانیاں زمین پہ رکھ کے اللہ کے حضور جھکے ہوں، اور جب ہم اپنی دکان اور مارکیٹ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوں تو ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ رب نے ہمیں قانون کیا دیا ہوا، ہمیں شعور بھی نہ ہو کہ ہم کس قوم کے اور کس قوم کے فرد ہیں اور کس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت، اور بڑا خوبصورت نقطہ صاحب علم نے ذکر کیا کہ اس آیت کو سورہ مائدہ میں کیوں رکھا گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میں آیات کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب یہ اللہ کی وحی اور رب کے حکم سے رکھی گئی، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں فرما دیا کہ اس سورت کو یہاں رکھ لو، اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو۔ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ جب نازل ہوتا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا جاتا کہ یہ کس سورت کے کس جگہ کس آیت سے پہلے اور کس آیت کے بعد رکھا۔ سورہ مائدہ کے مضامین کا اگر آپ جائزہ لیں، سورہ مائدہ میں دین کو، جتنے بھی دین کے پہلو ہیں، جیسے ابھی عرض کی زندگی کے تمام شعبہ حیات، ان سب سے متعلق احکام سورہ مائدہ میں موجود ہیں۔ اس میں وضو کا حکم بھی ہے، تیمم کا حکم بھی ہے، حلال اور حرام جانوروں کا حکم بھی ہے، چوری، ڈاکے اور زنا کی سزا کا حکم بھی ہے، اور اس میں لیجسلیشن، قانون سازی کیسے ہوگی، سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم نازل کر دیا، جو اللہ نے قانون اتار دیا، اب جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تین کیٹیگری سورہ مائدہ میں بتائی گئی، تین درجے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے وہ حکم کو نہیں مانتا، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون۔ اللہ نے حکم الہی ٹھکرانے والے کو فاسق، کافر اور ظالم ارشاد فرمایا۔ اور وہ حکم الہی صرف قربانی کا حکم نہیں، وہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف مذہب، صرف عبادت سے متعلق حکم نہیں، وہ تجارت سے متعلق حکم ہے، وہ وراثت سے متعلق حکم ہے، وہ بین الاقوامی تعلقات سے متعلق حکم ہے۔ اللہ نے اتار دیا اور محمد الرسول اللہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ اب جو اس سے ادھر ادھر ہٹے گا وہ اپنے لیے ذلت و رسوائی مول لے گا۔ اور امت مسلمہ بدقسمتی سے ہم اجتماعی اور انفرادی دونوں حوالوں سے آج اسلام کو بطور دین ماننے اور اپنانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ بتاتی ہے یہ 1444 ہجری کا ذوالحج ختم ہونے کو ہے، 1445 ہجری شروع ہونے کو ہے۔ اللہ پاک آنے والے سال کو امت کے لیے، انسانیت کے لیے خیر کا، امن کا، سلامتی کا، رحمت اور برکت کا نمائندہ بنائے۔ لیکن یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے شکست کھائی ہے، مسلمان ہارے ہیں، مسلمان پیچھے ہٹے ہیں۔ اسلام نے کبھی شکست نہیں کھائی، اسلام ہمیشہ جیتا ہے، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے۔ اور مسلمان کیوں ہارے ہیں، کیوں شکست کھائی ہے، اس کے اسباب، اس کی ریزنز، اس کی وجوہات وہ اپنی جگہ واضح ہیں۔ کسی کے پاس پڑھنے کا موقع ہو یا نہ ہو، کسی کو سمجھنے کی فرصت ہو یا نہ ہو، یہ ہر ایک کا اپنا معیار، اور وہی قوم آگے بڑھتی ہے، دنیا میں عزت اور سرفرازی اسی کو ملتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اور جو قوم، انڈیویجول کوئی فرد ہو یا قوم، اگر وہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا یا قوم نہیں سیکھتی ہے تو پھر قانون قدرت بڑا واضح ہے۔ پھر تاریخ کا گہرا شعور رکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب کوئی قوم من حیث القوم
بجائے غلطیوں سے سیکھنے پہ غلطیاں کرتی چلی جاتی ہے، تو پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر اللہ ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ سورہ محمد میں وضاحت سے فرما دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ نہ اللہ تمہارا محتاج ہے، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کی کتاب کسی کی محتاج ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کسی کی محتاج ہے۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی، اللہ کی کتاب کے بھی، اور رسول اللہ کی شریعت کے بھی۔ اگر ہم خود کو شریعت کے مطابق ڈھالیں گے، اگر ہم خود کو اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق ڈھالیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اور اگر ہم اس کے برعکس کوئی رویہ، کوئی فیصلہ کریں گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہم سب کو دعوت فکر دیتی ہے، ہم سب کو متوجہ کرتی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں، ہم قرآن میں غور کریں، ہم قرآن سے دین کے اسلوب سیکھیں، قرآن سے ہم صرف اور صرف عبادات نہ سیکھیں، قرآن سے ہم معاملات بھی سیکھیں، ہم قرآن کے احکام کو بھی اپنائیں، وہ ذاتی زندگیوں سے متعلق ہو یا وہ اجتماعی زندگیوں سے متعلق۔ کل ایک بڑی تکلیف دہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہمارے نیشنل میڈیا پہ بھی بریک ہوئی۔ سویڈن کے اندر، ناروے میں، سویڈن میں ایک اسلامک سینٹر کے باہر ایک بدبخت نے عید والے دن قرآن حکیم کو نظر آتش کیا، قرآن حکیم کو آگ لگائی۔ پوری امت مسلمہ اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، ہر مسلمان کو اس کا شدید دکھ ہے، ہر مسلمان جس نے یہ سنا یا سنے گا، ظاہر ہے اس کے دل میں ایک دکھ، ایک کرب، ایک اذیت کی کیفیت وہ یقیناً جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور سب سے زیادہ جو قابل افسوس چیز ہے کہ اس شخص نے یہ عمل سویڈن کی حکومت سے باقاعدہ اجازت لے کے کیا۔ 3 ماہ تک سویڈن کے کورٹ کے اندر مقدمہ چلتا رہا، وہاں جو مسلمان ہیں انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، قانونی رستے اپنائے، بتایا کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس عمل کی اجازت نہ دی جائے۔ مگر سویڈن کی عدالت نے کہا کہ جی یہ فریڈم آف سپیچ، اظہار رائے کی آزادی ہے ہمارے ملک میں، سو ایسا کرنے کی ہم اسے اجازت۔ حکومت سویڈن سے سعودی عرب کی مملکت نے بھی، حکومت نے بھی احتجاج کیا، حکومت پاکستان نے بھی کیا، ترکی نے اور چند ایک ممالک نے سویڈن کے سفیر اپنے ملک سے نکال دی، جو میں سمجھتا ہوں ایک قانونی طور پہ بڑا اچھا اور مؤثر اقدام ہے، اور یہ اگر تمام امت مسلمہ مل کر کرے تو شاید اس کے زیادہ بہتر اثرات ہوں۔ لیکن کیا ٹھنڈے دل سے اگر ہم غور کریں، جذباتیت سے نکل کر، کیا ہم اس کی جو ہے وہ سکت رکھتے ہیں؟ ہمارے تو گھٹنے IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ٹکے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب گھنٹے بعد منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سود پہ قرضہ دے دیا جائے۔ ایسا شخص یا ایسا ملک جو اس کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہیں، جو قرضے کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، نہ اس کی غیرت ہوتی ہے، نہ اس کی انا ہوتی ہے، نہ اس کی خودداری ہوتی ہے، وہ فرد ہو یا وہ قوم۔ جب کوئی فرد قرضے کی دلدل میں دھستا ہے یا کوئی ملک قرضے کی دلدل میں دھستا ہے، وہ اپنی غیرت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی انا کا سودا کر لیتا ہے، وہ اپنی خودداری کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرض سے منع کیا؟ قرض فرمایا انسان کو جو ہے وہ اس کے سیدھے رستے سے ہٹا کے اسے گمراہی تک لے جانے کا، یہ جھوٹ پہ آمادہ کرتا ہے، یہ ذلت کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ رسوائی کی وجہ بنتا ہے۔ جس قوم کا وزیر اعظم گھنٹوں کی بنیاد پہ IMF سے قرض کی بھیک مانگ رہا ہو، وہ کیا سویڈن کے سفیر کو نکالنے کی جرت کر سکتا؟ ان کے تو پلان میں ہی نہیں، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ وجہ جو میں نے عرض کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پارلیمنٹ ہاؤس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھوانے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت میں اسماء حسنہ کی نقش و نگاری کرنے سے، سینٹ کی چھت میں اسماء حسنہ اور آیت الکرسی لکھوانے سے معاملہ نہیں بنتا۔ اور کتنی سادہ بات ہے، کیا کہیں قرآن نے کہا ہے کہ ہر عمارت کے باہر کلمہ لکھا کرو؟ قرآن نے کہیں نہیں کہا۔
کیا رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ اپنے گھروں کے باہر کلمے لکھ لینا؟ رسول اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. رسول اللہ نے کہا تھا دل کی تختی پہ لکھنا. رسول اللہ نے کہا تھا اپنے فکر کی، اپنے ذہن کی، شعور کی سطحوں پہ لکھنا. جب تمہارے دلوں میں کلمہ داخل ہو جائے گا پھر تم عمارتوں کی پیشانیوں پہ لکھنے کے محتاج نہیں رہو گے. ہم نے پیشانیوں پہ تو لکھا، جھنڈوں پہ بھی لکھا، سٹیکر بھی بنوائے، بینر بھی بنوا لیے. آج ڈیپیاں چل پڑیں گی، ہم مذمتیں بھی کریں گے، لیکن عرض کی جس قوم کے اندر خودداری، جو قوم قرضوں کی دلدل میں دھنسی ہو، وہ کبھی اس طرح کے غیرت مندانہ فیصلے نہیں کر سکتے. دو طرح کے ہمارے رد عمل ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات پہ: جلوس، جلسے، ٹائر جلانا، اور بعض اوقات اللہ معاف فرمائے کسی کی ریڑھی، کسی کی گاڑی، کسی کی کار، کسی کی پراپرٹی، اگر پبلک پراپرٹی نہیں تو گورنمنٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قرآن سے محبت کا اظہار. ایک سوچ ہے، اس کے کتنے فوائد ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور ایک پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ ہر مسلمان کا دل دکھا ہے کہ قرآن کو عید والے دن مسلمانوں کی مسجد کے سامنے نظر آتش کیا گیا. تھوڑا اگر ہم غور کریں کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا. عراقی وہ جو ہے وہ شخص ہے، عراق کا رہنے والا ہے، وہاں سے وہ مائیگریٹ ہو کے سویڈن چلا گیا ہے. ناؤ ہی سویڈش، وہاں کی نیشنلٹی وہ لے چکا ہے. ہی از ایتھسٹ. وہ کہتا ہے میرا کوئی دین نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں اس کتاب کو جلانا چاہتا ہوں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے، اور ہونی چاہیے. یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ غصہ، یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن کیا یہ صرف ایک وقتی جذبہ ہونا چاہیے؟ 2 منٹ ہم نے سنا، خبر پڑھی، ٹی وی پہ ٹکر دیکھا، تصویر دیکھی، ہمارے اندر ایک طرح کا جو ہے وہ غصہ، ایک طرح کے جو ہے وہ دکھ کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کمرشل آ گیا اور ہم بھی بھول گئے کہ کیا چل رہا تھا. کیا یہی جذبہ ایمان؟ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں نا جسے دشمن جلا رہا ہے. وہ کیوں جلاتا ہے؟ دشمن کو یقین ہے کہ جس دن مسلمانوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس دن یہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، یہ سب سے آگے نکل جائیں. اور ہمارے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں. قرآن کوئی جلاتا ہے اس کے لیے مظاہرے کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس. ہماری ڈی پیز بھی چلیں گی، ہمارے اسٹیٹس بھی اپڈیٹ ہوں گے، قرارداد مذمتیں بھی ہوں گی، اپنی تصویروں کے ساتھ ہم اسے کنڈیم بھی کریں گے. کیا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ وہ قرآن جسے کافر، جسے مشرک، جسے لادین، ایک ایتھسٹ، کسی خدا کو نہ ماننے والا، ایک ملحد، اسے یقین ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو مسلمان کو عزت دے سکتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جسے اگر مسلمانوں نے اپنی ذات، اپنے ملک، اپنے قوم پہ نافذ کر لیا تو پھر اس جذبے کو اور اس دین کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے. وہ جلا رہے ہیں اور ہمیں پڑھنے کی بھی فرصت نہیں. میری گزارش، میری درخواست اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ ہے، خدا کے لیے ایک بار قرآن پڑھ کے بھی تو دیکھیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو سورہ مائدہ کو سیکھنا چاہیے. سیکھنے سے مراد صرف اس کے حروف اور الفاظ اور عربی آیتیں بغیر ترجمے اور بغیر سمجھنے کے پڑھنا یہ مقصود نہیں تھا. سیکھنے سے مقصود اللہ نے کیا حکم دیے ہیں. سورہ مائدہ، اللہ نے جو حکم دیے ہیں میں اس پہ کہاں تک عمل کر رہا ہوں. سورہ مائدہ کا کون سا حکم ہے جس کی مجھ سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور سورہ مائدہ کا کون سا حکم ہے جس پہ آج تک میں عمل نہیں کر پایا ہوں. یہ سیکھنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. 10 ذوالحج کو میدان عرفات میں سورہ مائدہ کی آیت اللہ اپنے حبیب کے قلب معطر پہ نازل فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لیا. قرآن کیا ہے اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ چونکہ ہم پڑھتے نہیں اس لیے ہمیں خبر نہیں. محمد مارماڈیوک پکتھال یہ ایک کنورٹڈ برٹش مسلمان تھے. کنورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پہلے عیسائی تھے، پھر تبدیلی مذہب کر کے، تبدیلی دین کے بعد وہ مسلمان. 1936 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا نام ہے جو اسکالرز کے اندر، جو اہل علم میں جن کا شمار ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی کیا انگریزی کے اندر. اور جو انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ہم اتنے متعارف نہیں ہوتے ہیں. دیگر ممالک میں جہاں خاص طور پر
انگریزی بولنے پڑھنے والے وہاں ظاہر ہے کہ ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو یہ کم و بیش انگریزی پڑھنے والے وہ سب اس نام سے واقف ہیں، پکتھال بھی کہہ دیتے ہیں، مارماڈیوک پکتھال پورا نام۔ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے کے دیباچے کے اندر، اس کے پریفیس کے اندر ان کے ایک دو سنٹینسز ہیں، وہ سنٹینسز بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ سارا قرآن پڑھا ہے مارماڈیوک پکتھال نے، نو مسلم ہے، کنورٹڈ ہے، پہلے عیسائی تھا، اپنی بائبل بھی پڑھی ہے، چرچز میں بھی گیا ہے، اپنے اہل علم سے استفادہ بھی کیا ہے، اور پھر شعوری طور پر ہی واز ناٹ مسلم بائی برتھ، وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا، وہ شعوری طور پہ مسلمان ہوا ہے، وہ فکری طور پہ مسلمان ہوا ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے مسلمان ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا، اور ترجمے کے مقدمے میں لکھتا ہے every effort has been made to choose befitting language۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں قرآن کے ترجمے میں انگریزی کی جو بہترین سے بہترین زبان ہو سکتی، جو سوٹیبل الفاظ ہو سکتے ہیں، اور یہ بات لنگوسٹکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی شخص جتنا مرضی پڑھ لے، جو نیٹو اسپیکر ہوتا ہے، جس کی وہ اپنی مادری زبان ہوتی ہے، اس جتنی کمانڈ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر جب وہ صاحب زبان بھی ہو اور صاحب علم و ادب بھی۔ مارماڈیوک پکتھال نیٹو انگلش اسپیکر برٹش، وہ کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی کہ میں قرآن کے ترجمے میں جو انگریزی کے بہترین الفاظ ہو سکتے ہیں میں انہیں استعمال کروں، بٹ دا ریزلٹ از ناٹ دا گلوریس قرآن۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ سننے والوں سن لو، میری ساری کوشش کے باوجود جو کچھ میں نے انگریزی میں لکھا ہے وہ قرآن جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہتا میں نے ساری کوشش کر لی ہے، میں نے پوری کوشش کی، لیکن میری ساری جد و جہد کے باوجود پڑھنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے، جو میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا وہ گلوریس قرآن نہیں ہے، اس میں وہ تاثیر نہیں ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں ہے، اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے، اس میں وہ کشش نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے عربی قرآن کے اندر۔ کیا چیز مسنگ ہے؟ مارماڈیوک پکتھال لکھتا ہے that inimitable symphony, the very sound of which made men to tear and ecstasy۔ وہ کہتا ہے قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے، قرآن میں ایک ایسی لذت ہے، قرآن میں ایک ایسی کشش ہے کہ جو متوجہ ہو کے سنتا ہے خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو متوجہ ہو کے سنتا ہے، جو دھیان سے سنتا ہے، جو اچھے انداز میں سنتا ہے، پکتال کہتا ہے قرآن کی عربیت میں وہ چاشنی ہے کہ وہ ایک وجد آمیز سرمستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ اس کے دل سے غبار دھلتا چلا جا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ چیز صرف اور صرف قرآن کے عربی کلمات میں ہے، کسی ترجمے میں آ سکتی ہی نہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جسے سویڈن میں جلانے کی کوشش کی۔ انگلینڈ کے ایک پروفیسر ہیں آرتھر جے آڈری، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے مورخ گزرے ہیں 20ویں صدی میں۔ وہ اپنے ایک سفر میں تیونس گئے، تیونسیا سے کہا جاتا ہے۔ تیونس میں جہاں وہ ٹھہرے، پروفیسر آڈری کے پڑوس میں جو شخص رہتا تھا وہ ریڈیو پہ قرآن سنتا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی اور وہ سنتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، لیکن عرب ممالک میں بغداد مقدس میں ہم نے دیکھا، وہاں مسجدوں میں جمعہ والے دن جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اذان اول کے بعد قاری 1 یا 2 یا 3 وہ خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پورا مجمع، یہ نہیں کہ خالی مسجد ہے، لوگ اذان اول سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے انہماک سے توجہ سے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر خطیب کے آنے کا وقت ہوتا ہے اور پھر اذان ہوتی ہے اور پھر خود ہم عرض کی قرآن سنتے نہیں۔ قرآن کے نظر آتش کیے جانے پہ مظاہرے کرنا آسان ہے، ڈی پیاں چینج کرنا آسان ہے، اسٹیٹس لگانا آسان ہے، تصویروں کے ساتھ پوسٹر لگا دینا آسان ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا اور سننا مشکل۔ نفس چاہتا ہی، شیطان آنے ہی نہیں دیتا، وہ کبھی ہمیں اس طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ کیا ہم آج بھی متوجہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم صرف آج بھی ہماری قیادت جو منافقت کی اعلیٰ ترین مثالیں ہوتی ہیں وہ ایک جو ہے وہ ایک میکینیکل بیان دے دیتی ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں جی، ہم کنڈیم کرتے ہیں جی، ہم قرارداد مذمت پیش ہو گئی ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیپیاں چینج کر کے اپنا حق ادا کر۔ این خیال است و گمان است و جلو،
یہ درست رویہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن سنیں تو صحیح، قرآن پڑھیں تو صحیح۔ کہ قربانیاں کرنے کا مقصد صرف دمبے، اونٹ اور بکرے اور چھترے ذبح کرنا تھا؟ کل بھی عرض کی تھی، رمضان المبارک میں بھی توجہ دلائی کہ ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسلام کو بطور دین نہ پڑھا، نہ ہم سننے کے روادار، اور عمل کی باری تو بہت بعد کی بات۔ ہم نے صرف چند رسومات کو سمجھ لیا کہ بس یہی اسلام۔ ایسا نہیں ہے، اسلام دین ہے، اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا پڑتا ہے۔ اسلام صرف زبان پہ نہیں، وہ دل کی دھڑکنوں تک اسے ماننا پڑتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پروفیسر آربری تیونس میں ہے، پڑھا لکھا ایک لٹریری، ایک صاحب علم آدمی ہے، قرآن سنتا ہے اپنے پڑوسی سے، ریڈیو سے، قرآن کی قرات سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا دا قرآن انٹرپریٹڈ کے نام سے۔ آربری نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت سن کے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ پورے قرآن کا اس نے ترجمہ کیا۔ یہ میں 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی پچھلی صدی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اسلام آج بھی دشمنوں کے دلوں کو فتح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ خوف ہے دشمنوں کو جو کبھی قرآن کو نظر آتش کر کے اپنے اندر کے خوف کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کے اندر چھپا ہوا ڈر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی عرض کی تھی کہ مشرکین کہتے تھے ابوبکر کو روکو، یہ اپنے گھر میں قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھا کر، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیوی بچے سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں۔ آج یورپ کو ڈر ہے کہ یہ قرآن اگر ہماری نسلوں نے پڑھ لیا تو وہ اپنے دین سے باغی ہو جائے۔ انہیں تو ڈر ہے، لیکن ہمیں کوئی شعور نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی کے تحت مسلمان ہارے ہیں تاریخ میں، مسلمانوں نے شکستیں کھائی ہیں، مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسلام نہ پہلے کبھی ہارا ہے، نہ آج اسلام ہارے گا، اور نہ قیامت تک اسلام کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، اور اسلام سب پہ غالب آ کے رہا۔ 90s میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان کی جو افواج ہیں وہ قیام پذیر رہی ہیں۔ دکتور زغلول النجار، یہ سعودی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امریکن آرمی، یہ حضر الباطن سعودیہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کو اسپیس، ان کو وہاں پر جگہ دی گئی رہنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں، کہتے وہاں کے جو ان کی امریکن آرمی کے سربراہ تھے اور وہاں کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے فوجیوں کو لیکچر دیں کہ آخر مشرق کے اندر کون کون سی تہذیبیں رہی ہیں، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، مسلمان کیسے رہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اور وہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ دکتور زغلول النجار وہ کہتے ہیں کہ میں لیکچر دینے کے لیے گیا، اور میں نے جب وہاں امریکن آرمی کے سولجرز کے سامنے، جن میں پائلٹس بھی تھے، جن کے اندر دیگر جو ہے وہ مختلف شعبوں کے لوگ تھے جو عراق پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے سامنے کہتے جب میں نے لیکچر دیا اور اس میں اسلام کی خوبیاں، اسلام کی عظمتیں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بتائیں، تو کہتے ہیں اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں امریکن آرمی میں پائلٹ ہوں، جو باتیں آپ نے کی ہیں ایک عرصہ سے مجھے انہی چیزوں کی پیاس تھی، مجھے بتائیے کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ دکتور زغلول کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں میری موجودگی میں اس شخص نے کلمہ پڑھا اور وہ امریکن پائلٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کچھ ہی عرصے میں اسی حضر الباطن میں مقیم امریکن فوجیوں کے اندر مجھے وہاں کے کہتے سربراہ نے بتایا کہ 2000 کے قریب امریکی فوجی مسلمان ہو گئے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام نے باقی رہنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے، اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اور جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں وہ پیغام حق ہے، لیکن ہم آج اس سے دور ہو گئے۔ اور میں آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہمارے پڑوسی ملک سے متعلق نظر سے گزری، عجیب کیفیت اور ایک عجیب احساس ہوا، خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب جانتے، بچہ بچہ جانتا ہے، 14 صدیاں قبل میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لوگوں سن لو ان ربکم واحد ان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ لوگوں سن لو تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کی،
کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی جو ہے وہ برتری اور فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ۔ رسول اللہ نے نسلی جو تفاخر تھا، جسے آج ریسزم کہا جاتا، نسلی تفاخر کی، لسانی تفاخر کی، قبائلی تفاخر کی، خاندانی اور برادری تفاخر کی جڑیں کاٹ کے 14 صدیاں قبل رکھ، ہم سب جانتے ہیں۔ میں خبر عرض کرتا ہوں اور پھر دکھ کی وجہ کیا بتا۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی جو موجودہ صدر ہیں ایک خاتون ہیں، اور اس خاتون کا تعلق ہندوؤں کے جو سب سے نچلا قبیلہ جسے دلت کہتے ہیں، جو نیچ ذات اور گھٹیا اور شودر جنہیں سمجھا جاتا، ہندوؤں کی صدر کا تعلق اس نچلی خاندان کے قبیلے سے، نچلی ذات سے۔ ہندوؤں کی، ہندوستان کی، انڈیا کی موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک اپنے مندر کے اندر پوجا کرنے کے لیے گئے، اسی جون کی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، BBC کی ویب سائٹ پہ یہ رپورٹ ہوئی۔ جب وہ مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئی ہیں تو مندر کے پجاریوں نے پریزیڈنٹ آف انڈیا، انڈیا کی موجودہ صدر صاحبہ کو بتوں کے قریب نہیں جانے دیا۔ پادری جو اعلیٰ ذات کے ہیں، برہمن ہیں، وہ بتوں کے قریب کھڑے ہیں اور صدر کو دور کھڑا کیا گیا ایک ٹہرے سے پیچھے، ایک حفاظتی دیوار اس کے پیچھے کھڑا کر کے وہ پوجا کر رہی ہے، اور خود انڈین میڈیا پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ انڈیا کی صدر کو بھی بتوں کے قریب نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق ایک گھٹیا ذات سے تھا۔ ملک کی صدر ہے، لیکن ہندوازم کے اندر ذات پات کی خلیج اتنی گہری ہے کہ اسے صدارت کے منصب پہ تو بٹھا دیا گیا صرف اور صرف دنیا سے جو ہے وہ داد لینے کے لیے، لیکن ایکچول صورتحال معاشرے کی کیا ہے کہ وہ صدر کو بھی اپنے بتوں کے قریب نہیں جانے دیتے ہیں کہ یہ نیچی ذات کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر، میں اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ نے 14 صدیاں قبل فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ ابو بکر بھی نیچے تھے، عمر بھی نیچے تھے، عثمان بھی نیچے تھے، علی بھی نیچے تھے، جناب محمد الرسول اللہ بھی زمین پہ تھے، اور بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ مجھ سے زیادہ ویل اویئر ہیں، ویل انفارمڈ ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم تو اتنی خوبصورت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو؟ کیا ذات پات اور برادریزم کی تفریق ہم نے ختم کر دی، یا وہ دن بدن بڑھ گئی؟ آج انڈیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، دلت لائیوز میٹرز، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بلیک لائیوز میٹرز، اور مسلمانوں میں ذات پات اور برادریوں کی خلیج دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب تک ہم یہی رویے اپنائیں گے، دین سے دوری، نعرہ بازی، صرف جوش، صرف وقتی جذبہ، وقتی غصہ، وقتی حسد، وقتی انتقام، اور پھر اس کے بعد لمبی تان کے سو جانا ہے، نہ دین پڑھنا ہے، نہ دین سمجھنا ہے، نہ دین کو اپنانا ہے۔ جب تک یہ روش رہے گی تو یاد رکھیے گا، ہمیں کبھی بھی بطور انفرادی شخص کے بھی، ایک انڈیویجول کے بھی، اور بطور قوم کے دنیا میں کبھی بھی عزت نصیب نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کی دل سے ماننے والوں کے لیے ہے، لیکن فرمایا منافق اس حقیقت سے بے خبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی، اور اسلام کی سنہری، اسلام کی حقیقی، اسلام کی سچی اور اسلام کی کھری تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد